السلام علیکم ناظرین۔ قسطنطنیہ، جسے آج کل استنبول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ترکی کا دارالخلافہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کس نے فتح کیا اور یہ کیسے فتح ہوا، کس ہجری میں، کس عیسوی میں فتح ہوا؟ میں ہوں آپ کے ساتھ اسد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام۔ ناظرین، 6 اپریل 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان ثانی اپنی فوجی لے ہوئی خشکی کے جانب سے قسطنطنیہ کے فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ ادھر عثمانی جہازوں نے بحری معمورہ میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی گولڈر ہارن کے سامنے بحری محاصرہ شروع کیا۔ سلطانی بیڑا کا امیر البحر بلوط اغلن نامی ایک سردار تھا۔ سلطان نے فصیل شہر کا محاصرہ کر کے جا بجا مناسب دستوں کو معمور کیا اور بیلداروں کو حکم دیا کہ سابات اور سرنگون کے بنانے میں مصروف ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ سابات اور دمدموں کو فصیل شہر کے نزدیک لے جائے۔ مناسب موقعوں پر دمدمے تیار کر کے تیر اندازوں کو معمور کیا گیا کہ جو شخص فصیل شہر سے سر ابھارے اس کو تیر کا نشانہ بنائے۔ اس محاصرے کے جاری کرنے میں سلطان محمد خان فاتح نے اپنی حیرت انگیز قابلیت کا اظہار کیا۔ محاصرین نے جلد محاصرہ کے حلقہ کو تنگ اور فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے فصیل شہر پر جا بجا گولوں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ ادھر محصورین بھی مدافعت کے لیے پورے طور پر تیار اور مستعد تھے۔ جنیوا کے سپہ سالار جان اغتیاس اور یونانی سپہ سالار ڈیوک نوتارس نے بڑی ہمت اور قابلیت کے ساتھ مدافعت کے کاموں کو انجام دیا۔ پوپ نکلس پنجم کے نائب کارڈینل نے اپنے شجاعت و تجربہ کاری کے نمایاں ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام سپہ سالار فوجوں کے مجموعے پر نگرانی قیصر قسطنطین نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ صبح سے شام تک اور رات کے وقت بھی پشت زین سے بہت کم جدا ہوتے تھے۔ ہر ایک مورچہ اور ہر ایک مقام پر خود پہنچتا، سپاہیوں کے دل بڑھاتا اور سپہ سالاروں کے کاموں کا معائنہ کر کے ان کو داد دیتا تھا۔ محاصرہ کی شروع ہوتے ہی باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں انتہا درجہ کا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشب وعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو لڑ کر جان دینے پر آمادہ بناتے۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے دروازہ سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کرایا تھا اور اسی دروازے پر محاصرین نے زیادہ زور صرف کرنا شروع کیا تھا۔ اول محاصرین نے فصیل شہر اور خندق سے باہر نکل کر محاصرین پر حملے شروع کیے، لیکن جب اس طرح عثمانیہ لشکر کے ہاتھ سے وہ زیادہ مقتول ہونے لگے تو قسطنطین نے حکم دیا کہ کوئی شخص فصیل شہر سے باہر جانے کا قصد نہ کرے۔ قلعہ فصیل اور برجوں سے توپوں اور منجنیقوں کے ذریعے محاصرین نے محاصرین کو ترکی بطر کی جواب دینا شروع کیا۔ آخر چند روز کے بعد فصیل شہر میں کہیں رکنے شروع ہوئے، لیکن محاصرین کے قابلیت و مستعدی نے فوراً ان کو بند کرنے سے پہلے کہیں زیادہ مضبوط بنا لیا۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنی فوج کو خندق کے کنارے تک لے جا کر کئی جگہ خندق کو بانٹ کر راستے بنائے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل تک پہنچے، لیکن فصیل کے اوپر کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن نقد جلا کر ان پر پھینکنا شروع کیا۔ مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا۔ اب سلطان محمد خان ثانی نے ایک اور تدبیر سوچی، وہ یہ کہ لکڑی کے اونچے مینار بنوائے جو فصیل شہر کے بلند تھے اور ان کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے بآسانی ان کو حرکت میں لا سکتے تھے۔ ان میناروں کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی اوپر کے حصے سے بندھی ہوئی تھی۔ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور اس سیڑھی کو اوپر اٹھا کر اس کا دوسرا سر قلعے کے دیوار پر رکھ دیا۔ اس طرح خندق کے اوپر ایک پل
بن جاتا تھا۔ عثمانی سپاہی اس مینار پر چڑھ کر سیڑھی کے اوپر ہوتی ہوئی فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، مگر محاصرین نے نہایت مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ ان میناروں پر رال کی جلتی ہوئی گولے پھینک کر ان میں آگ لگا دی، اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کو جلنے سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین، 15 اپریل کو یعنی محاصرہ شروع ہونے سے 90 روز خبر پہنچی کہ جنیوا کے 4 جہاز غلہ اور گولہ بارود کا سامان لے ہوئی ترکی جہازوں کے صفوں کو چیرتے پارتی ہوئی صاف بچ کر نکل گئی، اور گولڈر ہارن یعنی قسطنطنیہ کی بندرگاہ میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گرانی قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان بذات خود گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے کنارے پہنچا اور دیکھا کہ 5 جہاز اسی طرح بحر معمورہ میں دشمنوں کے اور آ رہے ہیں۔ سلطان نے فوراً اپنے امیر البحر اور بحری فوجوں کو حکم دیا کہ اس کو روکو اور بندرگاہ میں داخل نہ ہونے دو۔ سلطان محمد خان فاتح نے اور عثمانی بڑی فوج کنارے پر اس بحری جنگ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ادھر عیسائی لوگ بھی فصیل شہر کے اوپر چڑھی ہوئی اس تماشے کے معائنے میں مشغول تھے۔ عثمانی جہازوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا اور ایک جگہ آگے پیچھے اور پہلو بپہلو اکٹھے ہوئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور ان سے قریب پہنچ کر ہر چند کوشش کی کہ ان پر چڑھ کر ان کے ملاحوں کو قتل کرے اور قابض ہو جائے، مگر وہ جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔ اور جب عثمانی جہازوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا تو دیکھنے والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5 جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اسی کشمکش میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ وہ بڑی تیزی سے عثمانی کشتیوں کے بیچ سے نکل کر بندرگاہ کی طرف چلے۔ محاصرین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور گولڈر ہارن میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد زنجیر کو پیر کھینچ لیا گیا اور عثمانی جہازوں کے حملے کا کوئی خوف ان کو نہ رہا۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کو ان کی ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ اس نے اپنے امیر البحر کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو خوب مارا اور آئندہ کے لیے اس کو زیادہ مستعد رہنے کا حکم دیا، مگر امیر البحر کو بیچارے کی کوئی خطا نہ تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جہازوں سے دیہیکل جہازوں پر کس طرح قبضہ کر سکتا تھا، مگر سلطان کی تنبیہ اور امیر البحر کی بیش از بیش مستعدی کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ دنیال کے عبور کر کے بحر معمورہ میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرہ کے کام میں انتہائی درجہ کی مستعدی دکھائی، بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بلا نتیجہ ثابت ہوئے۔ محاصرین کے ہمتیں اور اپنی کامیابیوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ شہر کے اندر سامان اور مدافعت صد کی مطلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں محصورہ رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہنی اور اپنے عہد نامہ صلح کو توڑ کرنا ضرور شمال کی جانب سے حملہ اور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان ثانی کی جگہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ضرور محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان محمد خان اپنے ارادہ کا پختہ اور ہمت کا دنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں مطلق کمی نہ آئی اور ہر ایک ناکامی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اپنے ارادے میں مضبوط ہوتا گیا۔ ناظرین، سلطان محمد خان ثانی نے 2 دفعہ ان پر حملہ کیا، ایک بار کشتیوں کے ذریعے اور دوسرے بار میناروں کے ذریعے، لیکن ان دونوں منصوبوں میں وہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد خان جب قسطنطنیہ کے ارادے سے فوج لے کر چلا ہے تو اس نے ایک جماعت علماء، فضلاء اور عابدوں زاہدوں کی بھی اپنے ہمراہ لی تھی۔
ان باخدا لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا اس کو ابتدا ہی سے بہت شوق تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کے آخری 6 سال انہی لوگوں کے پاس رہا تھا اور انہی لوگوں کے فیض صحبت سے اس کے ارادے میں استقلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران محاصرہ میں بھی وہ انہیں روحانی اور باخدا لوگوں سے مشورہ لینا کافی سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب محاصرہ کو طول ہوا تو اس جوان العمر وہ جواں بخت سلطان کو وہ تدبیر سوجی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوجی تھی۔ شہر کی ایک سمت جو سمندر یعنی گولڈر ہارن شیخ زرین کی وجہ سے محفوظ تھی، اس پر محاصرہ کی کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی۔ محاصرین کی تمام ہمت خشکی کے جانب صرف ہو رہی تھی۔ خاص سینٹ رومانوس والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائی جا رہی تھی، لیکن شہر والے بھی اور اطراف سے بھی فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ شاخ زرین کے جانب سے بے فکر ہو کر اسی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو ان کی توجہ دو طرف تقسیم ہو سکے گی اور اس طرح وسیع شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب سے حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈر ہارن شیخ زرین کے دہانہ پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ گولڈر ہارن سے مشرقی جانب تقریباً 10 میل چوڑی خشکی گردن تھی، جس کی دوسری طرف ابنائی باسفورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتے پھرتے تھے۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کے 14ویں تاریخ جبکہ ساری رات کے چاندنی تھی، باسفورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تحت بچھوا دیے۔ باسفورس کے کنارے خشکی پر اسی جہازوں کو چڑھ لیا۔ ان ایسی جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور بحری سپاہیوں کو سوار کر دیا۔ پھر ہزارہا آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی، چنانچہ جہازوں کے بادبان کو لیے گئے اور وہ لکڑی کے تختوں پر آدمیوں کے زیادہ زور لگائے بغیر خود بخود ہی چلنے لگے۔ اس چاندنی رات میں ہزارہا آدمیوں کا شور غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیت اور باجے شہر والے سنتے تھے اور کچھ نہ کچھ سکتے تھے کہ آج عثمانیہ لشکر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر صبح ہونے سے پہلے یہ 10 میل کی مسافت خشکی میں طے کرا کر ان جہازوں کو بندرگاہ گولڈن ہارن میں لا کر ڈال دیا گیا۔ قسطنطین کے جہاز گولڈن ہارن میں موجود تھے، وہ سب گولڈن ہارن کے دہانہ کے قریب اور اس آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانیہ جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے اور توپوں کو مناسب موقعوں پر رکھ کر اس طرف کی کمزور فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ ادھر عیسائی جہازوں نے گولڈن ہارن کے دہانہ کے قریب سے اندر جانب آنا اور عثمانی جہازوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو بندرگاہ کے دونوں کناروں کے توپ خانوں نے جو اسی غرض سے نصب کر دیا تھا ان پر گولہ باری کی اور جو جہاز آگے بڑھا اسی کو گولے کا نشان بنا کر ڈبو دیا۔ شاید اسی موقع پر سلطان محمد خان ثانی کے توپ خانے نے سب سے زیادہ مفید خدمات انجام دی۔ اس طرح ایک سمندر کی جانب سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنی پڑی اور وہ مجبوراً ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کرے۔
नाज़रीन, इसी रोज़ यानी 24 मई को कुस्तुनतैन ने सुल्तान के पास पैगाम भेजा कि आप जिस कदर खराज मुझ पर मुकर्रर करें मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुझको अपना बाज गुजार बनाकर कुस्तुनतुनिया मेरी ही पास रहने दीजिए। सुल्तान ने जबकि इसको शहर के मफतूह होने का यकीन हो चुका था, जवाबन कहला भिजवाया कि अगर तुम इताअत कबूल करते हो तो तुमको यूनान का जुनूबी हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन कुस्तुनतुनिया को अपने ममालिक मकबूजा में शामिल किए बगैर मैं नहीं रह सकता। सुल्तान मोहम्मद खान सानी जानता था कि कुस्तुनतुनिया की ईसाई सुल्तनत में जो सुल्तनत उस्मानिया के बीच में वाक़या है, जब तक कायम रहेगी खतरात और मसाइब का सद्दबाब ना होगा। वो ये भी जानता था कि कुस्तुनतुनिया सुल्तनत उस्मानिया का बेहतरीन दारुल सुल्तनत हो सकता है। वो कुस्तुनतैन और उसके पेशरो यासर की मुसलसल शरारतों से भी बखूबी वाकिफ था और उस कदर तवील मुहासरा और मेहनत के बाद अब कामयाबी के करीब पहुंच चुका था। इसी हालात में कुस्तुनतैन की दरख्वास्त पर उसका जुनूबी यूनान दे देने पर आमादा हो जाना बड़ी ही अजीम व शान शहाना फियासी थी, लेकिन कैसर कुस्तुनतीन की किस्मत में यही लिखा था कि वो मशरकी रूम की इस अजीम व शान और पुरानी सुल्तनत का आखिरी फरमान रवा हो। चुनांचे उसने सुल्तान की इस मेहरबानी से कोई फायदा उठाना ना चाहा और पहले से 4 चांद ज्यादा जाफशानी व जान फरोशी के साथ कुस्तुनतैनी मुखालिफत में मसरूफ हो गया। 19 जमादुल अव्वल 857 हिजरी बमुताबिक 28 मई 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद खान सानी ने अपनी तमाम फौज में ऐलान कर दिया कि कल अली सबा शहर पर हर तरफ से आखिरी हमला होगा। फौज को शहर में ताख्तो ताराज की इजाजत दी जाएगी, मगर इस शर्त पर कि वो सरकारी इमारत को कोई नुकसान न पहुंचाए और गैर मुसाफिर राया जो इताअत के साथ अमन तलब करे और ज़ईफ़ व बच्चों वगैरह को हाथ न लगाए। ये खबर सुनती ही कि सुबह को फैसला कुन हमला होगा। मुसलमानों के लश्कर में रात भर खुशी के नारे बुलंद होते रहे। उधर शहर के अंदर कैसर शाही में कुस्तुनतैन ने सिपा सालारा ने अफवाज मायदे सुल्तनत और उमराई शोहद को मदऊ करके एक जलसा मुनक्किद किया। इसको मालूम हो चुका था कि सुबह फैसला कुन हमला होने वाला है। उसने शहर वालों को आखिरी तक लड़ने और मारने मरने की तरगीब दी और खुद भी इसी तरह कस्में खाकर अपने अपने मोर्चों की तरफ पहरा देने चले गए। इस जलसे से फारिग होकर सेनेट आया सोफिया के गिरजे में आकर अपनी आखिरी इबादत में मसरूफ हुआ। इसके बाद अपने महल में आया जहां यास व हिरास छाया हुआ नजर आता था। वहां चंद लम्हा आराम करके वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। सेनेट रोमानूस के तरफ आया जहां मुहासिरीन के हमले का बहुत जोर था। उधर सुल्तान मोहम्मद खान सानी भी नमाज फजर से फारिग होकर और मजमे उलमा और बाखुदा लोगों से दुआ की फरमाइश करके अपने रिकाब में 10,000 चेदा लेकर हमला आवरी के कामे में मसरूफ हुआ। सुल्तान मोहम्मद खान सानी के पैरो मुर्शिद ने जो इसके साथ मुजमे उलमा में मौजूद थे, इस रोज अपने लिए एक अलग चुलदारी नस्ब कराई और बाहर एक दरबान को बटाया कि किसी शख्स को अंदर ना आने दिया जाए और खुद दुआ में मसरूफ हो गए। हमला हर तरफ से शुरू हुआ। तोपों और मंजनीकों ने जा बजा शहर के फसील में सुराख कर दिए और मुहासिरीन ने बड़े जोश व खरोश के साथ इन रोखनों के जरिए शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर वो हर मुर्तबा निहायत सख्ती के साथ वापस लुटा दिए गए। कई मुर्तबा उस्मानी लश्कर के बहादुर शहर के बुर्जों और फसील के शुक्ता हिस्सों पर चढ़ जाने में कामयाब हुए, मगर अंदर से सिपाही शहरी और इनकी औरतें और बच्चों तक भी लड़ने और मुदाफियत करने में मसरूफ थे। हर तरफ यही हालत थी और समंदर व खुशकी हर तरफ से जोशो खरोश के साथ हमला जारी था। एक अजीब हंगामा रस्तखीज बरपा था। कश्तियों के पुश्ते लग गए थे, मगर मुहासिर व महसूर दोनों में से कोई भी हिम्मत ना हारता था। दोपहर के करीब हंगामा का
ہنگامہ کار راز میں سخت شدت پیدا ہو گئی اور سلطان محمد خان ثانی نے اپنے ایک وزیر یا مصاحب کو اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں روانہ کیا کہ وہ وقت خاص طور پر دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ محاصرین کی ہمت اور سخت معافیت دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چوٹے جاتے تھے اور سلطان محمد خان ثانی کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا، کیونکہ حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکے تھے۔ بادشاہ کا فرستاوا جب اس مرد خدا آگاہ کی چولداری کے قریب پہنچا تو دربان مانے ہوا۔ اس نے سختی کے ساتھ دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں ضرور حاضر خدمت ہو کر سلطانی پیغام پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت اور خطرے کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چولداری میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سربجود اور دعا میں مصروف ہے۔ اس کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو چکا۔ اس کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا، مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شہر پر سلطانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وقت سلطان نے استمداد اور دعا کے لیے اپنے وزیر کو روانہ کیا تو وہ نہایت نازک وقت تھا۔ ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکایک خود بخود گر پڑا اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو کر شہر میں داخل ہونے کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا، ادھر عین اسی وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم بند کر دیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منہم دیکھ کر ادھر سے بالاتامل سلطان کی رکابی فوج نے حملہ کیا۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ دست بدست لڑائی میں مسلمانوں سے عہدہ برا نہ سکے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے حملہ آوروں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، دروازوں کو توڑ کر اندر گھس گئی اور شہر کے چاروں طرف فصیل کے اندرونی جانب عیسائیوں کے لاشوں کے انبار لگ گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسی منہمہ فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا اور داخل ہو کر سیدھا سینٹ آیا صوفیہ کے گرجی کی طرف روانہ ہوا۔ اس گرجے میں پہنچتے ہی اس نے آذان دی اور پہلی مرتبہ اس جگہ اللہ اکبر کے صدا بلند ہوئی۔ یہاں اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نماز ظہر ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیا۔ اس کے بعد قسطنطین کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا۔ سینٹ رومانوس کے قریب جس طرف فصیل منہم ہوئی تھی وہاں عیسائیوں نے حملہ آوروں کا خوب جم کر مقابلہ کیا اور سب سے زیادہ کشت و خون وہی ہوا تھا۔ اسی جگہ لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی جس کے جسم پر صرف 2 زخم آئے تھے۔ قسطنطین کا سر کاٹ کر لوگ سلطان محمد خان ثانی کے خدمت میں لائے۔ اس طرح فتح قسطنطنیہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ سلطان اس کے بعد قیصر شاہی کے طرف متوجہ ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا تو ہو کا عالم تھا۔ اس خاموشی اور ویرانی کو دیکھ کر بے اختیار سلطان کی زبان سے نکلا کہ برداداری میں کند برکیسر کیسر عنکبوت، پرداداری می کن بر کیسر عنکبوت، یوم نوبت میں زندہ بر گنبت افراسیاب۔ یہ فتح 20 جمادی الاول 757 ہجری بمطابق 29 مئی 1353 عیسوی کو وقوع پذیر ہوئی۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ فصیل قسطنطنیہ کا گرنا انہی بزرگ باخدا کی دعا کا نتیجہ تھا اور اسی لیے مشہور ہے کہ قسطنطنیہ دعا کے ذریعے فتح ہوئی تھی۔ اسی تاریخ سے سلطان محمد خان ثانی سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ 40,000 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے اور 60,000 جنگجو عیسائیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ بہت توڑے ایسے تھے جو فتح قسطنطنیہ کے بعد کسی نہ کسی خشکی یا سمندر کے راستے بچ کر نکل گئے۔ قیصر کے خاندان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا بلکہ سب بچ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اکثر اٹلی میں اور کم تر دوسرے مقامات میں جا کر آباد
اور پناہ گزین ہوئے۔ قیصر قسطنطین کا ایک پوتا چند روز کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور قسطنطنیہ میں آ کر رہنے لگا تھا۔ بالآخر بہت جلد اس خاندان کا نام و نشان گم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے باشندوں کو سلطان فاتح نے امن و امان عطا کی۔ جو لوگ اپنے مکانوں اور جائیدادوں پر قابض و آبادر تھے اور بخوشی اطاعت قبول کی، ان کو اس کے مال اموال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ عیسائیوں کے معبدوں اور گرجوں کو بجزائے صوفیہ کے اعلیٰ حالہ قائم اور عیسائیوں کے تصرف میں رکھا۔ قسطنطنیہ کے بشب اعظم کو سلطان محمد خان ثانی نے اپنے خدمت میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ آپ بدستور یونانی چرچ کے پیشوا رہے گی۔ آپ کے مذہبی اختیارات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان محمد خان ثانی نے خود یونانی چرچ کی سرپرستی قبول کی اور بشب اعظم اور پادریوں کو اختیارات حاصل ہو گئے جو عیسائی سلطنت میں بھی ان کو میسر نہ تھے۔ عیسائیوں کو کامل مذہبی آزادی عطا کی گئی۔ گرجوں کے مصارف اور چرچ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں عطا کی۔ جنگی اسیروں کو جو فتح مند فوج نے گرفتار کیے تھے، سلطان محمد خان فاتح نے خود اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کیا اور ان کو شہر قسطنطنیہ کے ایک خاص محلہ میں آباد کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان فاتح نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے اکثر گھر ویران اور غیر آباد ہو گئے ہیں۔ شہر کے رونق کو واپس لانے اور اس کی آبادی کو بڑھانے کے لیے سلطان فاتح نے ایشیائی کوچک سے 5000 مسلمان خاندانوں کو قسطنطنیہ میں لا کر آباد کرنے کا انتظام کیا۔ ماہ رمضان 857 ہجری تک یہ 5000 مسلم خاندان قسطنطنیہ میں آ کر آباد ہو گئے اور قسطنطنیہ پہلے سے زیادہ پر رونق شہر بن گیا۔ یہ تھا شہر قسطنطنیہ کے تاریخ کہ قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا۔ مزید معلومات کے لیے، مزید ہسٹری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔